اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد شوکت، پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ ابھی پچھلے ہی دنوں مصطفیٰ کمال صاحب نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ سپیچ کی 10-12-13 منٹ کی کہ ہم پاکستانی عوام اللہ کے ساتھ جنگ میں ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ربا کو جلدی سے جلدی ختم کر دیا جائے تاکہ ہم اس جنگ سے باہر آ جائیں۔ اسی وقت کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کی، اگر حاکمیت اللہ کی ہے تو اس میں جو قوانین ہیں وہ بھی اللہ کے ہونے چاہیے۔ انہوں نے اپنی گرم جوش تقریر میں یہ فائنانس منسٹر صاحب کو، اسپیکر نیشنل اسمبلی صاحب کو مکمل پیغام دیا کہ ہمیں سودی جنگ میں اللہ سے باہر آنا چاہیے، ہم یہ جنگ جیت نہیں سکتے۔ بالکل صحیح بات کی، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب نے جو باتیں بیان کی اس میں 2-3 فل ان دا بلینکس کہہ لیں کہ میں بھی اس میں پورے کر دیتا ہوں۔ پہلا انہوں نے کہا جی 1973 کا آئین بھٹو صاحب نے یہ شک ڈلوائی کہ انٹرسٹ جلدی سے جلدی ختم ہونا چاہیے، یہ ایسا نہیں ہے۔ 1956 میں جب پہلا کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کیا گیا اس میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ ربا نیڈز ٹو بی ایلیمینیٹڈ ایز ارلی ایز پاسبل۔ 1962 میں جب نیا کانسٹیٹیوشن، دوسرا کانسٹیٹیوشن آیا اس میں بھی لکھا ہوا تھا یوزری، سود ختم ہونا چاہیے۔ یہی دونوں چیزیں کاپی پیسٹ ہوئی 1973 کے آئین میں، پرنسپل آف پالیسی کے چیپٹر میں، کہ سود جلد سے جلد ختم ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو اس میں رہ گئی وہ یہ تھی کہ فیڈرل شریعہ کورٹ نے 27 رمضان المبارک 2022 میں ایک فیصلہ دیا جس میں کہا کہ ہر قسم کا سود حرام ہے، لیکن اسی فیصلے میں ایک ایسی کلاز ڈال دی گئی جس میں کہہ دیا گیا کہ اسلامک بینکنگ حلال ہے۔ فیڈرل شریعہ کورٹ کے پاس یہ جورسڈکشن نہیں ہے کہ وہ حرام کو حلال ڈکلیئر کر دے۔ ان کی جورسڈکشن یہ ہے کہ وہ جو حرام، جو ایسا قانون جو کہ اسلام کے منافی ہے اس کو وہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام کے منافی ہے۔ وہ یہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ یہ جو حرام قانون ہے یہ اسلام کے مطابق ہے۔ اینی ہاؤ ہمارے ملک میں جو اسلامک بینکنگ رواج پا رہی ہے اس کے اندر اتنے زیادہ رخنے ہیں، اتنے زیادہ فتنے ہیں کہ اگر ہم اس پہ قابو پائیں گے تو اللہ کے ساتھ جنگ میں سے باہر آئیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا طارق مسعود صاحب، مولانا مکی صاحب، مرزا صاحب، یہ وہ غامدی صاحب، یہ ایسے ہمارے علماء دین ہیں جو ٹی وی پہ، میڈیا پہ، یوٹیوب پہ اسلامک بینکنگ کے حق میں اس طریقے سے بیان دیتے ہیں کہ ان کو یہ اندازہ نہیں کہ اسلامک بینکنگ کی ریالٹی کیا ہے اور ہم کھڑے کہاں پہ۔ آج ہمارے مہمان ہوں گے عبدالرزاق صاحب، ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، ان کی ایکسپرٹ ایڈوائز لیتے ہیں۔ عبدالرزاق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر ویلکم بیک ٹو آور شو اگین۔ سر آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جنگ میں سے نکلنا ہے، لیکن ہمارے کچھ مفتی حضرات ایسے ہیں جو کہ یہ بیان دیتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں مارگیج پہ گھر لینا حلال صحیح، تو اس کے اوپر جو یہ بیانات ہیں اس کے متعلق تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شہزاد صاحب بہت بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا، کیونکہ میں تو پہلے ہی بہت زیادہ اس پہ کافی 2016 سے اس پہ کام کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں بڑے ادب سے، بڑے ہی مطلب کہنے ندام سے میں کہوں گا، کیونکہ یہ ہمارے جو علماء کرام ہیں یہ بہت پڑھے لکھے ہیں اور ان کی بڑی کاوشیں ہیں، مبلغ ہیں۔ طارق جمیل صاحب ہوئے، مکی صاحب کا تو میں مطلب حلقہ احباب میں رہ چکا ہوں، وہاں پہ بیت اللہ میں جب بھی جانے کا اتفاق ہوا 2-4 منٹ کے ساتھ گزارے ہم نے۔ مرزا صاحب بھی بڑے قابل ہیں، بہت عالم ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ بینکنگ کے بارے میں انہیں اس قسم کا کوئی بیان دینا چاہیے۔ اس کو یہ ہے کہ خواتین و حضرات، اگر آپ کے پاس کوئی پینسل کاغذ ہے یا پین کاغذ ہے، بچہ کو پڑھا لکھا اس کو ساتھ بٹھا لیں۔ میں ترتیب وار آپ کو چیزیں بتاؤں گا جس میں آپ خود اندازہ لگا لیں، میرے بتانے کی پھر ضرورت نہیں رہے گی آپ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اسلامی بینکنگ آپ نے آپ کو بینک کہتے ہیں، وہ ہمارے ایک بزرگوں کی تقریر تھی کہ سب سے بڑا دھوکہ اور فراڈ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس لیے کہ ان کا جو سرمایہ ہے وہی فراڈ اور جھوٹ پہ مبنی ہے۔ ہوتا کیا ہے
کہ یہ جو آپ کے ڈپازٹ ہیں پبلک ڈپازٹ، ان کے پاس ایک امانت ہے. اگر ان کے پاس 1 کروڑ روپے پبلک کا ڈپازٹ آتا ہے تو انہوں نے وہ 1 کروڑ ان کو واپس کرنا ہوتا ہے. کرتے کیا ہے یہ بینکنگ لاز کے تحت اور بے ایمانی کے تحت اور جو بھی انٹرنیشنل لاز کے تحت اس 1 کروڑ کو 10 کروڑ تصور کر لیتے ہیں اور وہ 10 کروڑ بنا کے تو اس کے قرضے آگے دیتے ہیں. اب مجھے بتائیں ایک چیز ان کے پاس موجود ہی نہیں ہے، ان کی ملکیت ہی نہیں ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، وہ کسی کو دے سکتے ہیں؟ یہ مجھے بتائیں کون سا اسلام ہے؟ اسلام میں کہاں جائز ہے کہ آپ ایک اسلامی فراڈ کریں کسی کے سر ساتھ؟ اس کی لاجک وہ دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ایک مسٹر اے کا ڈپازٹ آیا، اس نے 1 کروڑ روپے جمع کروایا اور وہ 1 کروڑ انہوں نے ایک مسٹر بی کو لینڈ کر دیا، مسٹر بی نے بھی ان کے پاس جمع کرا دیا. ایک طرف ایک ڈپازٹ تھا، اب پھر دوسرا ڈپازٹ مسٹر بی کا آ گیا، پھر مسٹر سی کا آ گیا، پھر اس طرح یہ فریکشنل بینکنگ ہوگی. فریکشنل بینکنگ دیکھیں یہ لوگوں کو بالکل میرے خیال میں دھوکہ دینے میں مترادف ہے. اس کو جو مرضی کہہ لیں آپ، جس طرح مرضی. تو سر یہ پوائنٹ ہو گیا. ہاں کوشچن یہ ہے یہ جس طرح مرضی اس کو ایکسپلین کر دیں، لیکن جھوٹ ہے، فراڈ ہے. دوسروں کو بے ایمانی کے ساتھ اس طرح چکما نہیں دے سکتے آپ کے میرے پاس 10 کروڑ روپے اس لیے آپ اس پہ قرضے لے لیں. ہوتا یہ پھر وہ 1 کروڑ کے اوپر تو 5%، 2%، 3% سود دے دیں گے جس نے جمع کرایا ہے. جو اس کو 10 کروڑ بنائیں گے اس کو 15%، 20% لیں گے. آپ دیکھیں 1 کروڑ 50 لاکھ انکم ہے، 1 کروڑ 50 لاکھ انکم ہے، 5 لاکھ انہوں نے بیچ میں سے خرچہ نکال دیا تو نیٹ ان کے پاس 1 کروڑ 45 لاکھ بچ جاتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ یعنی ملٹی پلائر ایفیکٹ جیومیٹریکل طریقے سے یہ مطلب آسمان پہ جا رہے ہیں دولت کے لحاظ سے. اسی لیے 3% جو پاپولیشن ہے، بلکہ میرے خیال میں میکسیمم 1500 لوگ جو ہیں پوری دنیا کی اکانومی کنٹرول کر رہے ہیں، ان کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں یہ میرا خیال ہے کہ ایک طرف تو ان کا جو ہے یہ سلسلہ بالکل خراب ہے، یعنی کیپٹل ان کا بالکل حرام ہے. کوشچن مارک آ گیا نا صحیح ہے. کوشچن مارک بالکل حرام. مجھے بتائیں آپ لوگ وہاں جمع کرائیں گے جو بندے جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے ساتھ، خطرہ جھوٹ بول رہے ہیں. بینکنگ لاز کو چھوڑیں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس 10 کروڑ روپے ہے، اس کے اوپر میں قرض دے رہا ہوں. ایک چیز یہ ہوگی. دوسرا یہ ہے خواتین و حضرات کہ جتنے اسلامی بینکس ہیں پوری دنیا کے اندر کوئی اسلامی بینک ان دا ریئل سینس نہیں ہے جو کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق نفع نقصان بیس پہ چل رہا ہو. یہ سارے مطلب ہیلے بہانے تعویلیں باقی چیزیں کر کے وہ آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں. سارے کے سارے پاکستان کے اسلامی بینک جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے لاس اور ان کی جتنے بھی قواعد و ضوابط ہیں ان کے تحت آتے ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ IMF اور جو بھی آپ کے ورلڈ بینک ہے ان کی جو ڈائریکشنز آتی ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں کہ جی اس کو لون دیں، اس کو لون نہ دیں، اس انڈسٹری کو اوپر لے کے جائیں، اس کو انڈسٹری کو نیچے لے کے جائیں. اور اس طریقے سے بلکہ ان کے جو کارندے ہیں ان کو گورنر بناتے ہیں. جو آپ کے پچھلے تھے اسٹیٹ بینک کے گورنر وہ کون تھے؟ باقر صاحب نام تھا شاید ان کا. تو وہ آئے، باقی سارے ان کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں، وہ سارے اس کے اوپر قانون لاگو کرتے ہیں. اب ہوا یہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ پھر جو ان کے ایڈوائزر ہیں، یہ شریعہ ایڈوائزر بورڈ کے ایڈوائزر ہیں، ان کی لمبی تنخواہیں 10 لاکھ کی 12 لاکھ کی مہینے کی. ان کے پاس 6 7 بینک ہیں، ان کے ساتھ ایڈوائزر لگے ہوئے ہیں. وہ وہاں جاتے ہیں، انٹرسٹ لکھا ہوتا ہے وہاں نفع لکھ کے تو واپس آ جاتے ہیں. وہ جو بھی وہ کہتے ہیں ان کو سائن کر دیتے ہیں. تو یہ تو اسلام نہیں ہے سر. وہ تو اللہ کی آیتیں بیچ رہے ہیں. اب بیچنے کے علاوہ یہ ہے کہ پھر شہزاد صاحب بڑی معذرت کے ساتھ میری یہ گزارش ہوگی میرے یہ تینوں احباب کے ساتھ، مرزا صاحب کے ساتھ، طارق جمیل صاحب کے ساتھ، خدا کے واسطے میں آج ہوگی کہتا ہوں کہ اس میں آپ نہ آئیں، نہ پڑھیں. یہ بڑا سخت حساب ہوگا اگلی اللہ کے پاس جا کے، کیونکہ یہ بینکنگ کا آپ کو علم ہی نہیں ہے. جس طرح سے مجھے یونانی نہیں آتی، گریک نہیں آتی، لیٹن نہیں آتی، یا پشتون میں بول سکتا فار دیٹ میٹر، تو اس میں ایک تھیسس یا PhD کرنا شروع کر دوں. اور ایک صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں نے خود تحقیق کی ہے 1 سال تک. بھئی کیا تحقیق کی ہے؟ وہ سارے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں. اچھا دوسری چیز یہ خواتین و حضرات کہ ان کا ہر مہینے اسلامی بینکوں کا اسلامی سود اناؤنس ہوتا ہے جس کو کائبور کہتے ہیں، کراچی انٹر بینک ریٹ. ٹھیک ہے جی، اس کی بیس کے اوپر یہ سارا اپنا نفع کیلکولیٹ کرتے ہیں. سر 22%، 25%، 30% تک جاتا ہے. کائبر 22 سے 23% کے درمیان ہوتا ہے، پلس 3-4% ایڈ کرتے ہیں، پلس ہڈن چارجز ہیں. چاہے وہ اسلامک بینکنگ ہے چاہے وہ کنونشنل بینکنگ، دونوں کائبر پلس پہ چارج کرتے ہیں. بیسیکلی سر وہ چیزیں نہیں بیچ رہے، وہ لون بیچ رہے ہیں، وہ قرض فروش ہیں. قرض فروش جو بھی ہے جی، جو بھی ایسٹ بیچ رہے ہیں، کوئی ان کا مطلب ہے کوئی چیز دیکھ لیں. اگر کسی نے کوئی تحقیق کرنی ہے وہ بتائے
کہ اس کمپنی کا آپ کے پاس پروفٹ لاس کا کھاتے میں ہیں؟ ایک عام آدمی ہوں جی میں ایک عام آدمی ہوں, عوام ایک عام, ان کا کوشچن یہ ہے کہ میں نے مارگیج پہ گاڑی لی, یہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ میں نے اسلامک بینک سے جا کے مارگیج پہ گاڑی لیا, لیز پہ گاڑی لی, یہ حرام ہے کہ حلال؟ حرام ہے جی سر. اس کی لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ ہے کہ آپ ربا یہی ہے نا کہ آپ ایک کی قیمت مثال کے طور پہ اسلام میں نقد اور ادھار کی ایک قیمت ہونی چاہیے, اسلام میں نقد اور ادھار کی 4 قیمتیں نہیں ہونی چاہیے. اب اسلامی بینک جو اپنے آپ کو اسلامی کہتے ہیں, نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ, میں تو اسلام کا مطلب ہے لیبل لگانا نہیں چاہتا, وہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے 3 سال میں پیسے واپس کرنے ہیں تو وہ 13 لاکھ قیمت ہوگی, 5 سال کے بعد کرنے 15 لاکھ ہوگی, 10 سال کے بعد میں 20 لاکھ ہوگی. بھائی ایک گاڑی قیمت تین قیمتیں کیسے ہو سکتے ہیں گاڑی کی؟ اسی لیے کہ وہ اس میں سے ربا کر پھر اس کے اوپر کیلکولیشن کرتے ہیں ویسے ہی کہ یہ بیسک قیمت 10 لاکھ گاڑی کی ہے, اس کے اوپر 3 سال میں وہ قائبور لگاتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ آپ ایڈ ہاک بیس پہ کرتے ہیں, وہ اس پہ قیمت اسی شرح سے لگاتے ہیں, وہ شرح جب چینج ہوتی ہے اس کو چینج بھی کرتے ہیں, ایڈجسٹ کرتے ہیں. جی سر. تو دس از ٹوٹلی حرام. مطلب فکس تو جو انٹرسٹ ہے, فکس جو دی ہے شرح اس کے اوپر آئے گی, وہ تو ہر صورت میں یورپ میں بیٹھا ہوں جی, یورپ میں بھی اسلامک بینکنگ رواج پا رہی ہے, کینیڈا میں بھی پا رہی ہے. بھائی وہ اس لیے پا رہی ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو, وہ اس لیے رواج پا رہی ہے کیونکہ ہمارے چند علماء کرام جو ہیں وہ بڑے لبرل ہو گئے ہیں, ان کے ساتھ مل گئے ہیں, ان کے سارے معاملات کو سلجھا رہے ہیں, سدھار رہے ہیں, ان کو اپنی مطلب ان کی چیزوں کا. اس میں صرف میں ایک بات کروں گا کہ اسلامی بینکنگ جو ہے نا یہ بہت مہنگی شراب ہے, اس کو انہوں نے روح افزا کا لیبل لگا دیا بس کہ یہ پیو شو ایش کرو, یا آپ زمین کا لیبل لگا. میری سر ملاقات ہوئی اسلام آباد میں ایک دوست کے ساتھ جی, اسی کے اوپر. انہوں نے کہا کہ جی شہزاد صاحب میں کینیڈا میں بیٹھا تھا, طاہر القادری صاحب کی محفل میں ان کا مرید تھا, ادھر یہی سوال ہو گیا کہ جی مارگیج پہ میں نے گھر لینا ہے, حرام ہے حلال ہے کہ میں لے سکتا ہوں؟ تو طاہر القادری صاحب نے کہا جی لے سکتے ہیں آپ, الاؤڈ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ سر یہ کیسے, میں آپ کا مرید ہوں. کہتے ہیں جی مجھے بڑی پٹائی مری, کہتے ہیں مجھے ان کے مریدوں نے پکڑ کے مارا, مجھے آج بھی نشان ہے, تو میں تو اس چیز سے باہر ہوں. میں نے کہا سر آپ لاجک یہ ہے کہ جو آپ نے جو بات کی کہ ایک سودے میں 2 پرائسز رکھ لیں تو ربا ہے, انکریز ہے, ایک کے لیے اضافہ آ گیا. اگر ہم وہی سودے میں ایک پرائس فکس کر دیں جو آج کی کیش کی پرائس ہے, آج مثلا گاڑی 15 لاکھ کی ہے, 15 لاکھ کی گاڑی 15 لاکھ میں لیز ہو جائے, ٹھیک ہے, یہ حلال ہے. اور دیں کس سے دیں اس کو, کس نے 15 لاکھ روپے کی گاڑی آج کی قیمت 15 لاکھ ہے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا نفع ہوا اس میں. ہاں جی, تو اس لیے یہ کاروبار جن لوگوں نے بنایا ہے بیسیکلی وہ قرض فروش ہے جو اس کو پروموٹ کر. صحیح کہہ رہے ہیں. ایک اور سر کانسیپٹ ہے, سوری ٹو کٹ یو آف سر, گاندھی صاحب کیا کہتے ہیں؟ گاندھی صاحب کہتے ہیں جناب ایک کنزیومیبل پروڈکٹس ہوتی ہیں, ہاں ایک یوزیبل پروڈکٹ. کیا بات ہے جی, کہتے ہیں جی اگر کنزیوم کر رہے ہیں تو سود ہے, اگر یوز کر رہے ہیں تو سود نہیں ہے. سود نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو مطلب نعوذ باللہ استغفر اللہ لیکچر دینا چاہ رہے ہیں نا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا, مجھے پتہ ہے زیادہ, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. میں یہی کہہ سکتا ہوں, میں یہ عرض کر دوں کہ جو اللہ کے احکامات ہیں وہ بڑے صاف اور بڑے واضح ہیں, آسان ہے بالکل, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حد مقرر نہیں کی. سود لینے والا, دینے والا, لکھنے والا, گواہی دینے والا, سب کے سب ایک ہی لیول میں آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ کہنا ہے پروڈیوسر گوڈس ہیں تو اس کے اوپر نہیں ہے. سود ہر شکل میں, ہر مقام پہ, ہر اماؤنٹ پہ, ہر مطلب رنگ میں, گورے سے, چٹے سے, فارنر سے, اسٹرینجر سے, سب سے لینا دینا آرام ہے. سر اس کی سمپل یہ ہے کہ ایز این اکاؤنٹنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی پروڈکٹ کسی کے لیے وہ یوزیبل ہے, کسی انڈسٹری کے لیے کنزیومیبل ہے. نہیں وہ بات آپ کی درست ہے, لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک چیز عرض کروں, مجھے تو میرا تو ایمان ہے کہ اس وقت ہم حالت عذاب میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بڑی بری طرح سے اس قوم کو جکڑ لیا ہوا ہے. خواتین اور حضرات, یہ میری اپیل ہوگی آپ کے جتنے بھی اکابرین ہیں یا خطیب ہیں یا علماء کرام ہیں کہ اس کی توبہ کریں, اجتماعی طور پہ توبہ کریں اور انڈیویجول طور پہ توبہ کریں. ادروائز اس میں سے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا, اس لیے کہ ساری نشانیاں نظر آ رہی ہیں کہ آپس میں نفرت نفاق پیدا ہو جائے گا, جھگڑے ہوں گے آپس کے اندر, انسٹیٹیوشن آپس میں لڑیں گے. پھر مطلب ہے آپ کے اوپر ایک ہائپر انفلیشن کا, ایک مہنگائی کا کتنا زبردست مطلب ریلا آیا ہوا ہے. بے روزگاری چلی آ رہی ہے, بھوک آ رہی ہے, افلاس آ رہی ہے, غریب بڑھ رہے ہیں, غربت بڑھ رہی ہے. تو اللہ کے عذاب کی نشانی ہے نا, یہ تمام اللہ کے عذاب کی نشانیاں ہیں. یہ تمام کی تمام جو عذاب ہم پہ مسلط ہیں وہ صرف اور صرف ایک بیماری کی وجہ سے ہیں,
کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، وہ بھی اللہ کے ساتھ. حالت جنگ کے علاوہ جو حرام خونی ہم کر رہے ہیں، جس کے حرام کما رہے ہیں، رشوت کو بھی انہوں نے پیٹرائز کر لیا، لیگلائز کر لیا. سر یہ تمام بیماریاں. وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں، یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں. ناظرین 1948 کا دن ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اناگوریشن ہو رہی ہے اور قائد اعظم وہاں پہ چیف گیسٹ ہیں، پہلے گورنر جنرل آف پاکستان. انہوں نے اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مینجمنٹ کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ، جو آپ کی ریسرچ باڈی ہے، اس کو بہت غور سے اس کے اوپر نظر رکھوں گا، اور مجھے دیکھنا ہے کہ جو اسلامک اکنامک سسٹم ہے، ہم نے دنیا کو اسلامک اکنامک سسٹم دکھانا ہے کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا جی جو سودی کاروبار ہے، جس کی وجہ سے 2 ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 جنگیں ہو چکی ہیں پوری دنیا میں، جس کی وجہ سے اکانومیز تباہ ہیں. حالانکہ انہوں نے بڑی ترقی کر لی ہے، انڈسٹری میں ترقی کر لی اور باقی معاملات، لیکن پھر بھی وہ فنا کی طرف ہیں. اسٹیٹ بینک کو یہ پہلی ڈائریکشن دی گورنر جنرل قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے. ناظرین بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اس کے بعد 3 گورنر جنرل اور آئے، اس کے بعد 13 پریزیڈنٹ پاکستان کے بنے، 18 پرائم منسٹر آگے کیئر ٹیکر کے علاوہ. ان تمام لوگوں نے 13 پریزیڈنٹ، 3 گورنر جنرل اور 18 پرائم منسٹر، ان سب میں پاکستان کی ہسٹری کسی ایک نے سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ ڈائریکشن دیں کہ ربا سے باہر نکلیں، بلکہ پروموٹ کرنے کے لیے جوڈیشری بھی آگے رہی، پروموٹ کرنے کے لیے لا میکرز بھی آگے رہے، اور ڈسیپٹیولی اس جنگ میں ہم پاکستانیوں کو دھکیلنے کے لیے اس طرح کے ہیلے بہانے کریٹ کیے گئے، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، چاہے مولانا تقی عثمانی صاحب کا دور ہے. ایسے ہیلے کریٹ کر دیے گئے کہ ہم پاکستانی نہ چاہتے ہوئے بھی اس دلدل میں گرتے جا رہے ہیں. پاکستان کے اوپر 1948 میں کیا قرضہ تھا؟ کوئی قرضہ نہیں تھا. پاکستان کے اوپر 40 لاکھ پر ڈے کے حساب سے قرضہ بڑھا 1970 تک، اور 2020 سے 2023 کے درمیان 55 ارب پر ڈے کے حساب سے ہم پہ قرضہ بڑھا. اور آنے والے وقت میں جب ہماری نیٹ انکم گورنمنٹ آف پاکستان کی 20 ارب بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں ہر روز 80 ارب روپے چاہیے تاکہ ہم سودی پیمنٹ کر سکیں. سب سے بڑا سود جو جانا ہے وہ ہمارے لوکل بینکوں کو جانا ہے. ہمارے اوپر وہ ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں ہیلے بہانوں سے، تاکہ ہم پاکستانی اب 12,000 ارب جو آنے والے وقت میں ہمیں سود پے کرنا ہے لوکل بینکوں کو، وہ ہم پہ چارج کیا جائے گا. ہماری اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو 1% 2% دینا چبھتا ہے، لیکن 20% آف جی ڈی پی ہمارے لینڈنگ انسٹیٹیوشن کو جا رہا ہے ہیلوں سے بہانوں سے. سر جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اس جنگ میں تو آ گئے، ہمارے پہ ہم ایک غریب آدمی کرپٹ ہو چکا ہے، اس نے اپنے بچے کے لیے اپنے بچوں کے لیے ڈبل روٹی لینی ہے، وہ بیچارہ تھوڑا سا دال لگا کے ڈبل روٹی کما کے گھر لے کے جائے گا. بہت شکریہ، ہم سب پھنس گئے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ شہزاد صاحب. خواتین حضرات، میری صرف گزارش یہ ہے کہ یہ جو یہ پتلی تماشا کھیل چل رہا ہے ہمارا پچھلے 76 سال سے، یہ بالکل جس طرح انہوں نے کسی کتاب میں یا کسی رپورٹ میں بھی لکھا ہوا کہ وی ہیو کرائسس میں نہیں ہے، کریش میں پہنچ گئے، بلکہ آ چکا ہے. یہ ایک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس سے نہ کو آپ کو مفتاح صاحب بچا سکتے ہیں، نہ ڈار صاحب بچا سکتے ہیں، نہ کوئی جو رمدے صاحب آئے ہیں وہ بچا سکتے ہیں. سیدھی سی بات بتا دوں، جس طرح کی آپ چیزیں بتا رہے ہیں، اس میں بات یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے پہلے بھی عرض کیا، فیکٹس آپ کے سامنے ہیں. مثلا اسلامی بینک، اس کو کہتے ہیں پرائم اسلامی کا پریمیئر اسلامک بینک، ان کی بیلنس شیٹ میں نے کوئی 10 دفعہ پبلش کی ہے. اس کو میں نے فیس بک کے اوپر بھی کیا، ایڈورٹائز کیا، جو بھی کیا، بوسٹ اپ کیا ہے. یعنی پہلی 3 آئٹمیں جو ہیں وہ فکسڈ انٹرسٹ کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، جن کا 40% سرمایہ جو ہے وہ فکسڈ انٹرسٹ کما رہا ہے. تو یہ کہاں کا اسلام ہے بھائی؟ مجھے ذرا بتا دیں آپ. اس میں اسلام کی کوئی رمق نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، 14 ارب کا ان کا پرسنل کیپٹل ہے، اور آپ انہوں نے ساری جو اپنے کھاتے دار جو کہتے ہیں نا کھاتے دار کو لون دیے ہیں، وہ 1,445 ارب کے دیے ہیں. مجھے بتائیں یہ کس لاجک سے دیے ہوئے ہیں؟ اس لیے تو ساری ہماری ساری انڈسٹری، ساری فائنانس کا بیڑا غرق تباہی پہ لگی ہوئی ہے کہ کچھ لوگ اتنا کما رہے ہیں کہ وہ مطلب ہے امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں، اور غریب جو ہے اس کے لیے بل دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ
میں تھوڑا سا اس کے ساتھ ہسٹری کے ساتھ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ ضیاء الحق صاحب اپنے دور کے بڑے مطلب ماشاءاللہ بڑے اچھے جرنیل ہوں گے، انہوں نے کوئی اچھے کام بھی شاید کیے ہوں گے، لیکن یہ جو انہوں نے یہ کیا یہ بڑا ہی اس ملک کو اور اسلام کے ساتھ قطعاً کوئی انصاف نہیں کیا انہوں نے 3 بڑے سخت اپنے جو کام کیے ان میں اس کو بتا دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے یہ بینکنگ سسٹم میں آ کے بیڑا غرق کیا اس کی میرے جو اکابرین ہیں انہوں نے ایک بتایا تھا کہ جب ضیاء الحق صاحب آئے انہوں نے کہا جی میں یہ سود کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تو 2 کمیٹیاں بنائی تھیں انہوں نے. 2 کمیٹیوں میں ایک ٹیکنیکل کمیٹی تھی جو پریزیڈنٹ اسحاق خان جو تھے اس وقت اس کے اسٹیٹ بینک کے پریزیڈنٹ تھے، ان کو دیا کہ بھی گورنر آف اسٹیٹ بینک تھے کہ یہ بزنس مینوں کو بلاؤ، کاروباری لوگوں کو بلاؤ، بینکر کو بلاؤ، بتاؤ کہ کیسے اس سے نکلا جا سکتا ہے. نمبر 2 کمیٹی تھی علماء کرام کی کہ آپ بتائیں کہ مذہبی طور پہ ہم اس کو کس طرح سے ٹیکل کر سکتے ہیں. تو اسحاق صاحب تو آئے 2-3 مہینے کے بعد اس نے کہا جی ہم اس دلدل سے کبھی نہیں نکل سکتے کیونکہ ہمارا سارا نظام جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ، انٹرنیشنل فائنینس کے ساتھ چل رہا ہے، اس لیے ہم اس کو چھیڑ بھی نہیں سکتے. اس کو پہلے سارا کھرچ کے ختم کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر کچھ اسلامی اداروں کی، اسلامی چیزوں کی ہم بنیاد رکھ سکتے ہیں. تو جنرل ضیاء الحق کو شاید کچھ جلدی تھی، میرا خیال میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی لکھا ہوگا، جنرل میں جانا کا ٹکٹ تھا ان کے پاس فرسٹ کلاس کا. انہوں نے کہا بھی نہیں یہ رپورٹ پیچھے کرو بھائی، تاکہ صاحب آپ بتائیں. انہوں نے کہا جی ہم کچھ ہیلے بہانے کر کے، طویلیں کر کے، کچھ جگاڑ لگا کے تو اس طریقے سے اس کا کوئی اسلامی سسٹم بنا دیں گے. تو انہوں نے یہ سسٹم وضع کیا تھا کہ ہم لوگ قرضہ نہیں دیتے، ہم لوگ ایسٹ بیچتے ہیں، صرف ایسٹ دیتے ہیں. اور ایسٹ کا میں نے بتا دیا ہے کہ اس ایسٹ میں بھی نقد کی قیمت، ادھار کی قیمت، تینوں ادھار کی قیمت ہوتی ہے، ایک نقد کی قیمت ہوتی ہے، پھر قائبور جو ان کا اسلامی انٹرسٹ ہے وہ شامل ہوتا ہے، پھر اس کی بیسک کیش قیمت کے اوپر قائبور لگا کے، مدت لگا کے اس کی قسطیں بناتے ہیں. ایک طرف انہوں نے اسلامی نظام سسٹم کا بیڑا غرق کیا. نمبر 2 اس سے پہلے انہوں نے ایک زکوٰۃ بھی نازل فرمائی تھی ہمارے اوپر. زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے وہ اسلام میں بڑا واضح طریقے سے ہے، لیکن اس میں بھی انہوں نے یہ لولا لنگڑا نظام تھا کہ پہلی رمضان کو جن لوگوں کے جو بینک بیلنسز ہوں گے اس کے اوپر زکوٰۃ 2.5% کٹ کے پھر وہ چلی جائے گی. اس پہ لوگوں نے خاموشی اختیار کی، لیکن شیعہ حضرات اس کے اوپر بہت بپھر گئے. انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں دیں گے، ہمارا تو فقہ جا پھر ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. انہوں نے دھرنا دیا وہاں پہ 50-60 ہزار اہل تشہیر نے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں کہ جو بھی بندہ نہیں دینا چاہتا زکوٰۃ یہ 2.5% والی بینک بیلنس کے اس کے اوپر، تو وہ اپنا ایک ایفیڈیوٹ دے دے. اب بینکوں کے ریکارڈ کے مطابق پاکستان کی 85% پاپولیشن شیعہ ہے. سنیوں نے بھی اپنے آپ کو شیعہ ڈکلیئر کر کے زکوٰۃ سے بچے ہیں. دیکھیں کتنے گناہ گار ہیں ہم، اللہ کے عذاب سے کیسے بچیں گے. خواتین حضرات میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم نے بڑی بڑی باتیں کی ہوئی ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کا یہ جو دے دے گا اپنا ایفیڈیوٹ تو وہ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن ابھی بھی زکوٰۃ اسی طرح کٹ رہی ہے. اور وہ زکوٰۃ کہاں جاتی ہے یہ آپ کسی سے پوچھ لیں، جو ان کے مطلب ہے سارے مطلب ہے جتنے بھی بیڑا غرق کرتے ہیں، کوئی شو ہوتے ہیں، کوئی انڈسٹریل شو ہوتا ہے، کوئی ادھر شو ہوتا ہے، وہ اس میں لگا دیتے ہیں. سر بیسیکلی آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ سوری ایک سیکنڈ میں معافی چاہتا ہوں، آپ اگلا پوائنٹ میں. تیسرا پوائنٹ حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب نے یہ پیش کیا کہ میں ایک ریفرنڈم کرانا چاہتا ہوں پاکستانیوں کے بیچ میں کہ یہ اسلام چاہتے ہیں یا غیر اسلامی سسٹم چاہتے ہیں. اور اس سے بھی پھر کچھ علماء تلملا اٹھے، انہوں نے کہا خدا کے واسطے کیوں ساری قوم کو، آدھی قوم کو یا آدھی سے زیادہ قوم کو کافر بنا رہے ہو. جو اسلام لکھیں گے وہ تو ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں اسلام نہیں ہونا چاہیے وہ تو غیر اسلام سے خارج ہو گئے. کبھی یہ اسلام نہیں چاہتے اس لیے خارج ہیں. تو تینوں طریقوں سے انہوں نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا، جڑ مار دی ہے. پھر اس کے ساتھ ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ بھی ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب تھے، انہوں نے بعد میں ریزائن بھی کر دیا، اسرار احمد صاحب سوری. انہوں نے کہا کہ جی تم پہلے آئلی قوانین کو تو بدلو، اس میں تو بڑی کباہتیں ہیں. تو انہوں نے کہا جی اس کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. حالانکہ خواتین حضرات آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ آئلی قوانین ہمارے جو ہیں یہ غلام احمد پرویز منکر حدیث نے بنائے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں، ہسٹری سے ریکارڈ سے بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ کی عمریں شاید مجھ سے بہت زیادہ چھوٹی ہوں گی، لیکن میں آپ کو اپنی مطلب مشاہدے سے بتا رہا ہوں. اور پھر وہ کہہ لیں کہ میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ پھر خواتین میرے خلاف ہو جائیں گی. یعنی خواتین کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ ہمارے اوپر کون سا نظام نازل کرے گا. تو شہزاد صاحب اب آپ اپنا پوائنٹ پیش کریں. یہ میں نے 3 آپ کو دیے ہیں، اس پہ سر آپ کے 3 پوائنٹ تھے کہ ضیاء الحق صاحب کو خواتین کا ڈر تھا، اللہ کا ڈر. جی بالکل.
ضیاء الحق صاحب نے غلام اسحاق خان کی رپورٹ جو کہ انکمپلیٹ تھی وہ سائڈ پہ رکھ دی. ان کی رپورٹ یہ تھی کہ جناب ہم آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے جو اس حالانکہ اس کو سودی ہمارے پہ جو قرضہ تھا اس وقت کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی بالکل صحیح ہے. 1990 میں 711 ارب تک پہنچا تھا, اس سے پہلے یہ 300 350 ارب تھا, کچھ بھی نہیں تھا. آج ہمارے پہ 80,000 ارب, اس وقت 300 ارب تھا, یعنی کچھ بھی ہم سود میں نہیں تھے. اس وقت غلام اسحاق خان صاحب جو گورنر اسٹیٹ بینک تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نکل نہیں سکتے, کیونکہ ان کے پاس اتنی اکومن نہیں تھی, نالج نہیں تھی, وہ فائنینشیل اکانومسٹ نہیں تھے, وہ ایک بینکر تھے, ایک چھوٹے سے اکانومسٹ تھے. نو ڈاؤٹ وہ لوگوں کو بڑے پسند ہے, لیکن چونکہ وہ اسلامک اکنامک سسٹم کو نہیں سمجھتے تھے انہوں نے اس لیے بیان دے دیا کہ جی ہم نہیں کر سکتے. دوسری طرف مولانا تقی عثمانی صاحب, ان کے پاس دین کو نالج ہوگا لیکن فائنینشیل سسٹم کا نالج نہیں تھا. انہوں نے بھی جی ہیلے بہانے کر کے ہم کر دیتے ہیں. قطع کلام ہو رہی ہے, میں پھر آپ سے تھوڑا سا یہاں پہ انٹرپٹ اس لیے کروں گا کیونکہ آپ کو تھوڑی سی ہمارے لوگوں کی سائیکالوجی سمجھنی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر دفتروں میں کچھ لوگ بڑے خوش آمدی ہوتے ہیں اپنے باسز کے ساتھ, کچھ لوگ بڑے منہ پھٹ ہوتے ہیں. جیسے میں تھا ساری عمر منسٹری آف پیٹرولیم میں نوکری کی یا کنسلٹنسی کی, یہ میاں صاحب ایف بی آر میں کیا, لیکن میں نے کبھی لگی چھپی نہیں رکھی, صاف سب کو بتایا. حالانکہ لوگ میرے خلاف تھے, ٹھیک تھا, لیکن یہ چونکہ تقی عثمانی صاحب کو پہلے انہوں نے بنایا, پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر بنایا, پھر انہوں نے اس کو جج بنا دیا, فیڈریشن کورٹ, پھر چیف جسٹس بنا دیا. تو وہ بس میرے خیال میں سیڑھیاں چڑھتے گئے ہیں, اور بس پاکستان جو اسلامی سارے قوانین تھے, اللہ کی جو حکمت تھی, جو اللہ کی جو قوانین بنائے ہوئے تھے, آیات محکمات جس کو بولتے ہیں, اس کا بیڑا غرق کر دیا. کتنی کی عمر ہوگی 1982-83 میں تقی عثمانی صاحب؟ 20-22 سال 25 سال. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل اتنی چھوٹی سی عمر کے بندے کو پکڑ کے اس نے پورے دین کو کھلواڑ کر دیا. جی اس کے علاوہ یہ تھا, ان کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے ایسا پروجیکٹ کیا کہ پوری دنیا کے اندر ان کی جیسا عالمی کوئی نہیں. حالانکہ ان کے استاد جو ہیں مولانا سلیم اللہ خان صاحب, ان کی صدارت میں جلسہ ہوا تھا 28 اگست بروز جمعرات 2008 یہ جامعہ فروقیہ کراچی میں. انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا یونانیمس کہ اسلامی بینکنگ سودی بینکنگ ٹوٹلی حرام ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس میں جتنے بھی مطلب علماء جو شامل نہیں ہو سکے انہوں نے بعد میں وہاں پہ اپنے شامل کر دیے. ان کے والد صاحب مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب, ان کی آپ کتاب پڑھ لیں مسئلہ سود کے اوپر, وہ بینکوں کو اتنا خلاف لکھا انہوں نے کہ یہ بینک جو ہے تھوڑا سا سرمایہ پیش کرتے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے پوری یہ بینکوں کو قوم کا بلڈ بینک بنا دیا ہے, جو قوم کا خون چوس چوس کے خود موٹے سے چلے جا رہے ہیں, اور قوم پتلی ہوتی اکنامکلی پتلی ہوتی چلی جا رہی ہے. اب ہم اگر آج زندہ ہوتے ان کو بتاتے, وہ ڈھانچہ بھی رہ گیا بھائی, اس کی ہڈیاں بھی کڑک گئی ہیں, سمجھ آئی کہ نہیں. تو یہ اتنا خلاف تھے وہ, اس میں اسلامی یا غیر اسلامی بینکوں کی کوئی تخصیص نہیں تھی اس وقت. تو یہ اتنے بڑے بڑے عالم جو ہیں ان کو وہ نگیٹ کر رہے ہیں. ہمیں نکلنا ہے سر اس میں سے, کنکلوڈنگ ریمارک سر, ہم نے اس سے نکلنا ہے. اسحاق ڈار صاحب ہمیں ہیلپ نہیں کریں گے, شہباز شریف صاحب ہیلپ نہیں کر رہے, نئے فائنانس منسٹر تو خود ایک بینک کے مالک ہیں, وہ کیوں اس سودی سسٹم سے باہر آئیں. جو ہمارے اس وقت ایم این اے سینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس وقت کچھ نہیں کر پا رہے, تو ہم کیا کر پائیں گے, ہم کیسے نکلیں اس جنگ سے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں, ایک تو یہ علماء اکرام کو میں نے پہلے بھی کسی کتاب میں لکھا تھا کہ یہ سارا جو ہے نا, یہ جس طرح تحریک ختم نبوت چلی تھی یا غلام محمد پرویز کے خلاف تحریکیں چلی تھیں, اس میں انہوں نے کافی کامیابی حاصل کی. اب اس کے لیے کوئی تحریک چلنی چاہیے کہ جس میں یہ کہیں کہ کم از کم کچھ نہیں تو ایک سیپریٹ اتھارٹی ہمیں دے دیں, ایک پلیٹ فارم دے دیں جس پہ ہم اپنا اسلامی نظام کو لاگو کر کے کسی شہر میں, کسی قصبے میں, کسی گاؤں میں ہم اس کو ایز اے ماڈل پیش کر سکیں. سر جتنی ہماری اسلامی جماعتیں ہیں, چاہے وہ تحریک لبیک ہے, جماعت اسلامی ہے, سنی اتحاد ہے, اور پتہ نہیں کتنی مرکزی مسلم لیگ, یہ تمام اکٹھی ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں ہو جاتی کہ ہم اللہ کے ساتھ جنگ میں سے باہر نکلیں؟ وہ میرا خیال ہے کوئی ایک گلوبلائزنگ فورس ہونی چاہیے, جس طرح حضرت عطا اللہ شاہ بخاری صاحب تھے, یا مطلب ہے اس طرح کے جتنے بھی ہمارے تھے, مطلب محمود الحسن صاحب تھے, انور شاہ بخاری صاحب تھے اس وقت, انور شاہ کشمیری صاحب. ایسا کوئی بندہ اللہ کا آئے جو سب کو گلوبلائز کر کے آگے لے کے چلے, پہلے قوم کو توبہ کرائے حرام مال سے جو بھی ہے, اس کے بعد اس میں سے نکلیں گے. میں خواتین حضرات آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, یہ کسی انسان کے بس کا روگ نہیں ہے, مفتاح اسماعیل کے بس کا روگ نہیں ہے, اسحاق ڈار کے بس کا روگ نہیں ہے, رمدے صاحب کے بس کا روگ نہیں ہے. یہ اتنا انہوں نے ہمارے اوپر اتنا یہ چیزیں لاد دی گئی ہیں, یہ سوائے اللہ سے توبہ کے بعد, توبہ کے علاوہ کوئی اس کا چارہ نہیں ہے.
جی سر پہلی بات تو یہ کہ ہم اللہ سے توبہ کریں کہ ہم اس جنگ میں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، پھر ہم اللہ سے دعا کریں کہ اچھے رہنما مل جائیں، ایسا رہنما جو آپ کہہ رہے ہو گیولنائز فورس ہو، جو جوڑ دے تمام سب اختلافات کو مٹا کے ایک جگہ متفق ہو جائے، ایک جگہ ہم نے سودی کاروبار نہیں کرنا۔ اس طرح ختم نبوت پہ ہوئے تھے، ختم نبوت میں سارے تھے، تشیع تھے، بریلوی، دیوبندی، سنی، ہر بننا تھا اس کے اندر۔ ناظرین ہم کلوزنگ ریمارکس عبدالرزاق صاحب سے لیتے ہیں، پھر ہم پروگرام کلوز۔ سر 30 سیکنڈ صرف 30 سیکنڈ میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ توبہ کی طرف، ایک تو آپ نے صحیح کہا کہ کوئی جماعت ایسی ہو جو سب کو گلوائز کر، جماعت کا کوئی انسان پلیٹ فارم ایسا ہو کبھی یہ ہم نے اس سے نکلنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 گورنمنٹ کے اوپر پریشر ایسا آئے انہیں علماء کا کہ ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم دیں اس کے سودی کاروبار کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، چاہے وہ ایک کارپوریشن کی صورت میں ہو یا کوئی جس طرح جو آپ نے اتھارٹی کی صورت، اتھارٹی کی SCCP کی صورت میں ہو۔ اس کے بعد پھر ہمیں میسو قسم کی پبلسٹی کرنی چاہیے اپنے بزنس حضرات کو کہ اس کو آگے بڑھائیں، کس طرح سے اس کو پروموٹ کریں۔ ہم نے توبہ کرنی ہے ناظرین، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ عبدالرزاق صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ کرنا ہے اور پھر کاروباری لوگوں کو اس پلیٹ فارم کو اس طریقے سے سپورٹ کرنا ہے کہ ہم اس جنگ میں جس میں ہم دھکیلے جا چکے ہیں باہر آ جائیں۔ ناظرین باٹم لائن یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں نے سود دینا ہے، ٹیکس دینا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو، تو 12,000 ارب اگلے بجٹ میں بینکوں کو جانا ہے۔ اور آپ ایک اور مزے کی بات ناظرین کہ ہم پاکستانی جو کاروباری لوگ ہیں ان کا سود جو بینکوں کو دینا ہے وہ بڑی چھوٹی سی اماؤنٹ ہے، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے جو قرض لیے ہوئے بینکوں سے اس کے اوپر جو سود دینا ہے وہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ اس وقت جو گورنمنٹ آف پاکستان نے ہم پہ ٹیکسز لگائے ہوئے سارے کے سارے سودی بزنس میں جا رہے ہیں۔ اس بینکنگ سسٹم کا 90% بینیفیشری گورنمنٹ آف پاکستان ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کے جو امپلائیز ہیں ان کی تمام سیلریاں سود سے لی جا رہی ہیں 2021 22 23 سے۔ ناظرین ہم اس جنگ میں سے نکلیں گے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ پاک ہمیں معافی دے، ہمیں اچھے رہنما دے، ہمیں ایسا پلیٹ فارم دے کہ ہم اس جنگ میں سے نکلیں۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا آج وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔